إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے ان سب میں اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کا ذکر مقصود ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات مالی ہوں، بدنی ہوں، زبانی ہوں، سب کی سب عبادات اللہ رب العزت کی یاد کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور کچھ ذکر ایسے ہیں جو بندہ زبان سے کرتا ہے، اگرچہ اس میں بھی دل میں اللہ رب العزت کی یاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے تو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، دل میں اللہ رب العزت کی یاد نہیں ہے، تو اس ذکر کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، خیال اللہ کا ہو، زبان پر بھی
اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرے، یا اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی کبریائی بلند کرتا ہے، تو اس چیز کا نام ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بالخصوص صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کی بنیاد ہی یہ چیز بنتی ہے کہ جب انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے اس وقت گناہ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے رب کی یاد اس کے دل میں ہو، اس کی زبان پر ہو، تو ممکن نہیں کہ انسان گناہ کرے۔ گناہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے مال اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور یاد رکھو جو ایسا کریں گے یہ لوگ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں سے پیار کرنا، مال کمانا، روزی کمانا اس سے منع نہیں کرتا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں تمہارے رب کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی باتوں سے، اس کے دین سے، اس کے احکامات سے غافل نہ کر دیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کی یاد بھول جائے، سارا کچھ یہ چیزیں تمہارا ہو جائیں، تمہاری ہو جائیں، تمہارا مقصد، تمہاری زندگی کا جو مقصود ہے وہ سارے کا سارا یہی چیزیں بن جائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں، اپنے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ ہوتا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کی یہ والی قسم جس کا تعلق عام طور پر ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہے بندے کو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے تمام اعمال کی یہ چوٹی ہے، اصل ہے۔ تمام اعمال میں سے بہترین عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، میرے صحابہ میں تمہیں تمام عملوں سے بہترین اور ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں، تمہارے مالک کے ہاں بڑا پاکیزہ اور بڑا ہی عمدہ عمل ہے، اور وہ چیز تمہارے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا
اور چاندی خرچ کرنے سے بھی وہ چیز افضل ہے، اور وہ عمل اس چیز سے بھی افضل ہے کہ تم دشمن کو ملو، وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو، وہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ سب اعمال سے افضل ترین عمل آپ کو نہ بتاؤں، اس عمل جیسا کوئی عمل نہیں، وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے جو باقی تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال کی وسعت ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اس میدان میں مقابلے کی سوچنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ میدان مقابلے کا ہے، اس میں مقابلہ کرو، درجات کی بلندی کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اس میں اعلیٰ درجات کو پانے کے لیے یہ میدان مقابلے کا ہے۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس روپے پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بتایا تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی 33 دفعہ تسبیح کیا کرو، جو یہ عمل کرتا ہے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اب وہ مال خرچ کرتے تھے، آپ نے اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بتایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کر کے ان سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ خیر اس حدیث میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اللہ کے رسول، جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا ہمارے بھائیوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ بھی یہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا دیتا ہے۔ تو خیر میرا بیان کرنے سے مقصد کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز آپ نے صحابہ کو بتائی تھی وہ اللہ کا ذکر تھا کہ آپ 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، 33 دفعہ یا 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ مال خرچ کر کے بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ یہاں سے یہ مطلب بھی نکال لیتے ہیں کہ دیکھو جہاد سے اللہ کا ذکر افضل ہے، تو لہذا بندہ ذکر کرتا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب ذکر جو سب سے افضل ہے، گردنیں مارنے سے، مرنے سے، مارنے سے، قتل ہونے سے، قتل کرنے سے ذکر افضل ہے، تو باقی کام پھر بندہ نہ بھی جہاد پہ جائے اور یہ کام کرتا رہے، یہ چیز اسے کافی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف ایک موازنہ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ ایک بندے نے جہاد کرنا تو ذکر نہیں کر سکتا، ذکر کرنا تو جہاد نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں ہوتا۔
جہاد بھی کرے اور ذکر بھی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا مقابلہ، تمہارا مڈبیڑ دشمن سے ہو، ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو یہ کوئی آپس میں ان میں تعارض نہیں ہے، یہ مطلب نہیں جو لوگوں نے نکال لیا ہے کہ بس چلے کاٹو تسبیح پھیرو، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایک ہی وقت میں۔ یہ صرف اور صرف جس طرح دیگر اعمال کے اندر کوئی موازنہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمل زیادہ افضل ہے، یہ موازنہ کرنے کے لیے اور ذکر کی اہمیت اور فضیلت بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا ذکر کتنی اہم چیز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، لوگو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ابن عباس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑ کے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا دھیان اور تیرا خیال رکھے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ ہمارے خیال کا محتاج نہیں ہے کہ بندے کو اللہ کا خیال رکھنا پڑے، اللہ کی حفاظت کرنی پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا خیال رکھ، اللہ کے احکامات کی طرف دھیان رکھ، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھ اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ اس کے نتیجے میں اللہ احکم الحاکمین تیرا خیال رکھے گا، تیرا دھیان رکھے گا، تجھے ضائع ہونے سے بچائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کا خیال رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھے گا، اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچا کے رکھے گا، ہر وقت تیرا دھیان تیرے رب کی طرف ہوگا، تیری زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کو تو اپنا سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اپنا مددگار، اپنا معاون ہمیشہ پائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ فاذکرونی اذکرکم، لوگو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہوں۔ ایک بندہ سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ جس کو اپنے رب کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا میرا رب میرے ساتھ، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اس کو اللہ کے اوپر توکل نہیں، بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، یقین نہیں، اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا اذا ذکرانی، جب مجھے بندہ میرا یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد رکھتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد رکھتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے جی میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر بندہ میرا مجھے کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کو اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں، اس کا تذکرہ، اس کا ذکر خیر اس سے بہتر لوگوں کے اندر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر 2 دفعہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل کرتا ہے۔ ایک دفعہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے عصر کی نماز میں، اس لیے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ فرشتے جب ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے فرشتوں کس حالت میں پایا؟
صرف اس بندے کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان لوگوں میں اس کا ذکر خیر کرنے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم زمین پہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ سے اوجل نہیں، اپنے فرشتوں میں اس بندے کا تذکرہ کرنے کے لیے، فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ڈیوٹی چینج ہوئی تھی، ظاہری بات ہے عصر میں آئے تھے اور فجر میں گئے تھے، کہنے لگے اللہ جب ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے تھے اس وقت بھی یہی کام کر رہے تھے۔ ہم نے تو انہیں نماز کی حالت کے اندر ہی پایا، ذکر کی حالت کے اندر بھی پایا، گئے تب بھی تیرا ذکر، آ رہے تھے تب بھی تیرا ذکر، پتہ نہیں وہ ذکر ہی کرتے رہتے، تیری عبادت ہی کرتے رہتے، تیری نماز ہی پڑھتے رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ بہانے سے یاد کرتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی فرشتوں کی، زمین میں چکر لگاؤ، ایسی مجلسیں تلاش کرو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے۔ فرشتے جاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے ہاں بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو خود پتہ ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا۔ اللہ وہ تیری یاد میں مصروف تھے، تیرے ذکر میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ ان کا مقصد کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، ان کی تمنا آرزو کیا ہے، دعا کیا ہے، چاہتے کیا ہے۔ اللہ تیری جنت چاہتے ہیں۔ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی دینی مجلس کے اندر آئے ہیں، کسی واعظ کی مجلس میں گئے ہیں، کسی دینی حلقے میں گئے ہیں، کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ میں جنت دے دے۔ میری جنت دیکھی ہے؟ اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا بتاؤ فرشتوں دیکھ لیں تو پھر کیا کریں وہ؟ اللہ وہ اتنے تجھ سے محبت کرنے والے، اتنا تیرا ذکر کرنے والے، جنت دیکھی نہیں، تجھے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے اللہ ہے۔ ہم نے صرف اللہ کے بارے میں سنا ہے نا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اللہ کو سن کر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اپنے نبی کی زبان سنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے۔ جنت کا جہنم کا صرف سنا ہے، دیکھی نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے جنت دیکھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی عالی شان ہے، میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا تو نہیں۔ فرشتوں بتاؤ اگر دیکھ لیں تو پھر حالت کیا ہو؟ اللہ اگر تیری جنت دیکھ لیں، اس سے بڑھ کر محنت کریں، اس سے بڑھ کر تجھے یاد کریں، اس سے بڑھ کر تیری عبادت کریں۔ اچھا ڈرتے کس بات سے ہیں، پناہ کس بات سے مانگتے ہیں؟ اللہ تیری جہنم سے ڈرتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھا یہ بتاؤ انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی تو نہیں۔ دیکھ لے تو پھر کیا؟ دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر اس سے پناہ مانگیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں وہ چیز دے دی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کی وہ دعا کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز سے بچا لیا جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا اعلان آسمانوں کے اندر کرواتے ہیں، قربان جائیں۔ بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف جائے تو صحیح، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ کی لمبائی اس کی طرف بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کی طرف آتا ہوں، اگر میرا بندہ پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی تگ و دو کرے، اللہ بڑی نوازشیں کرتا ہے، بڑی مہربانیاں کرتا ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، قربان جائیں، مجھے فلاں سے محبت ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں،
اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت اور پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے بندوں کا تذکرہ آسمانوں پر فی ملأ خیر من، فرمایا بندہ جس مجلس میں دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ وہاں پر اس سے اعلیٰ مجلس لگا کر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ فرشتوں کے اندر جبریل اعلان کرتے ہیں۔ پھر صرف آسمانوں کے اوپر یہ کچھ نہیں ہوتا، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت زمین کے اندر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ لوگوں کا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ راتوں کے اندھیروں میں لوگوں سے چھپ کر رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے میں ایک ایسا نور رکھ دیتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں ایسا نور رکھ دیتا ہے، دور سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اللہ والا ہے۔ راتوں کے اندھیرے میں بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ اس کو لوگوں میں نمایاں کر دیتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ دل کو زندہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کا دل جتنے نیکی کے اعمال زیادہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایک نور اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہے اللہ نے۔ جب بندہ سست ہوتا ہے تو بندے کا دل سست ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں سے سست ہوتا ہے، بندے کا دل بھی سست ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس دل کو زندہ کرنے کا۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی زندہ انسان ہو، اور اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی بات کی پرواہ نہیں، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں ہے، سارے دن ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، زبان پر گالیاں بکتا رہتا ہے، غیبتیں چگلیاں کرتا رہتا ہے، نہ استغفار، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ لا الہ الا اللہ، نہ نمازوں کے بعد کے ذکر، نہ صبح شام کے، نہ کبھی قرآن کی فکر۔ فرمایا مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، بلکہ اس گھر کی مثال مثل البیت الذی یذکر فیہ ربہ، فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال بھی زندہ اور مردہ کی ہے۔ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی بات نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ تو قبرستان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ تو قبرستان ہے، وہ تو مردوں کا شہر ہے۔ زندوں کا شہر وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ فرمایا اپنی کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، فرض نماز مسجد میں پڑھی، کچھ نفل گھر میں بھی جا کے پڑھا کرو، بعد والی سنتے کبھی گھر میں جا کے پڑھا کرو، رات کو اٹھ کے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب کیا کہ جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر تو قبرستان ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں گھروں میں بے برکتی ہے جی، فلاں مسئلے ہے، فلاں مسئلے ہے، برکت نہیں ہے، معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ گھروں میں بے برکتی تو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ سارا دن گھروں میں موسیقی چلتی ہے، کنجر چلتے ہیں، اب تو دیندار گھروں میں بھی چلتے ہیں۔ بچوں کو مصروف کرنے کے لیے کارٹون لگا دیے، اس میں ساتھ بھی بج رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کارٹون بھی اکثر و بیشتر وہ ہندوؤں کے کارٹون،
غیر مسلموں کے کارٹون. یہ عام سی بات ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو اس سے اگلی کیٹاگری کے ہیں، جو خود سے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو اس سے بہت آگے ہیں. جو کچھ بچنے والے ہیں ان کے گھروں میں یہ حال ہے. تو بے برکتی کی وجہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے فرمایا یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر اطمینان کا باعث ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا. ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے. دیکھیں جتنے بھی ہم محنت کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اعلیٰ معیار زندگی بنانے کا مقصد بھی ہمارا کیا ہوتا ہے، سکون، اطمینان، اچھی زندگی گزر جائے، آرام سے گزر جائے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں، وسائل زیادہ ہونے سے سکون نہیں ملتا. وسائل زیادہ ہو جائیں سہولت مل جاتی ہے. سہولت اور چیز ہے، دل کا سکون اور چیز ہے. دل کا سکون کیسے ملتا ہے؟ دل کو اطمینان، یقین، سکون، بندہ روکھی سوکھی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے. وہ کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے اوپر مطمئن ہیں. اللہ نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا کہ اہل ایمان ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سکون نازل کر دیتا ہے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر خلاصے کے طور پر یہ بات ذکر کر دی، اس بات کو کان کھول کے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ. ان چیزوں کے ساتھ بندے کو سکون ملتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، ایک دلی خوشی مجھے ملے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ زیادہ مصروف کر دو، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لو. وہ ایک لمبی دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس دعا کے آخر میں کیا ہے؟ اللہ کو مختلف واسطے دے کر اپنی عبودیت کا، بندگی کا، اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کر کے، اور اللہ کو اس کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ دعا کی گئی ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی. اے اللہ میں تجھ کو واسطے دے کر اپنی بندگی کا اظہار کر کے تیرے سامنے تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے. اس قرآن کے ذریعے میرے غم چھٹ جائیں. تو اس قرآن کے ساتھ بندے کے غم چھٹتے ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے، دل کا بوجھ اترتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. وقتی طور پر بعض کا بندے کا دل نہیں کرتا قرآن کی تلاوت کو، اپنے اوپر جبر کریں، ایک دفعہ کرنا شروع کریں، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مصروف کریں، پھر اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا. یہ بندے کی ایک غذا کے طور پر بن جائے گا. جس طرح بندے کو کھانا پینا جب نہ ملے تو جسم کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک وہ کام نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا ذکر ایک ایسی چیز ہے محترم بھائیوں کہ اس ذکر کے کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیگر بندے کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول، دین اسلام کے کافی سارے احکامات ہیں، صبح سردی کے وقت اٹھنا، بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سارا دن کا روزہ رکھنا، جہاد پہ جانا، بڑے سارے احکامات ہیں. اور کئی سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشکل ہیں. کوئی ایسا کام بتائیں کہ اللہ سارے کام آسان کر دے. قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھ، اللہ باقی کام بھی آسان کر دے گا.
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ یہ کرے گا باقی کام بھی اللہ آسان کر دے گا۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی معاملات بھی آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، دشمن کا خوف ہو، کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، اتنا بندے کا کوئی ہتھیار کام نہیں کرتا جتنا یہ ذکر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اذهب واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہیں میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا تھا، پھر وہ طاقت قوت ان کے پاس بڑی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ نقصان پہنچا دیں گے ہمیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذهب واخوک بآیاتی، میری ایتیں لے کر جا، آپ بھی جاؤ، آپ کا بھائی بھی جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، میری یاد سے غافل نہ ہونا، تجھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قربان جائیں۔ دراصل جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یا میں اس بندے کا کیا کر سکتا ہوں جو کہتا ہے میں نے اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر یقین ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر میں جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، شیطان چیلوں سے بھی کہتا ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر لیا، اب گھر میں داخلہ کیسے ہوگا؟ جادو کر دیا فلاں نے، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ جادو کے لیے راہیں تو ہم خود چھوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے، شیطان کو بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکری، شیطان کا پہلا ہدف یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ جس کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے اس کو اس کا رب بلا دیتا ہے، پھر اگلا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس کی باتوں سے غافل ہوتا ہے، پھر شیطان اگلا کام کرتا ہے۔ اگر بندے کو اس کا رب یاد ہے، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے، اس کا ذکر کرنے والا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر سے باہر نکلتے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، شیطان کہتا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، یہ تو کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتا، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تم۔ گھر میں رات سوتے وقت فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کوئی لکڑی وغیرہ کوئی چیز برتن کے اوپر رکھ دو، شیطان کی اتنی اوقات نہیں، اتنی ہمت نہیں اس کے اندر کہ اس لکڑی کو ہٹا کر اس میں کے اندر کوئی اپنا عمل کر سکے۔ ہم نے شیطان کو بڑا سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جب غافل ہوتے ہیں پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، اور اس کا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے فانساہم ذکر اللہ۔ جس پہ شیطان حاوی ہوتا ہے، جس پہ تسلط پاتا ہے، سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو اس کے رب سے غافل کرو، اس کی یاد اس کے دل سے نکالو۔ وہ اس کے لیے پھر مختلف حربے استعمال کرتا ہے، اس کی رب سے غافل کرنے کے لیے کئی سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی بندہ غافل نہ ہو، نہ اپنے دل سے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ بعض لوگ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں اور کام دو نمبری والے کرتے ہیں، یہ کوئی ذکر نہیں۔ استغفر اللہ کہتا رہے اور دو نمبری کرتا رہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، ملازموں کے کہہ رہا ہے یہ کرو وہ کرو، دو نمبر چیزیں بیچ رہا ہے، اور استغفار بھی کرتے چلا جا رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی اللہ کی یاد کے ساتھ تر ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دل بھی اللہ کی طرف ہو، دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، خیال بھی اللہ کی طرف ہو۔ جو کہہ رہا ہے اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، دھیان بھی اللہ کی طرف، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، دونوں باتیں ہوں۔ ہمیشہ اس چیز کو لازم پکڑے، اور کبھی بھی اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کوئی بھی ایسی مجلس لگاتا ہے جس میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔
کاش میں نے وہ مجلس لگائی نہ ہوتی جو مجلس اللہ کے ذکر اور پیارے نبی کے درود سے خالی تھی۔ اپنی ہر مجلس کے اندر ٹھیک ہے دنیا کی بات بھی کرنی ہے، کوئی کاروبار کی بات بھی کرنی ہے، لیکن اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات اپنے رب کی، اس کے رسول کی لازمی کرے، اور کچھ نہیں تو اس دوران اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کر کوئی ذکر و اذکار، کوئی استغفار، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دن یہ بات ارشاد فرمائی، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات بتائی کہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ یہ بات کر کے اصل میں آپ اسے یہ بتانا چاہتے تھے، جو بات بتانے لگا ہو نا اس کو پلے باندھنا۔ یہ بات کر کے آپ نے فرمایا معاذ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، جب بھی فرض نماز پڑھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازمی کرنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قربان جائے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہی نماز سے سلام پھرا اس کے بعد بھی یہ دعا بتلائی گئی کہ اللہ سے یہ مانگو، اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد کر۔ اللہ سے توفیق مانگے، کوشش بھی کرے، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، میری زبان تیرے ذکر کے ساتھ تر ہو، میں ہمیشہ تیرا شکر کرنے والا بندہ بنوں اور تیری اچھی سی اچھی عبادت کرنے والا بندہ بنوں۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر